السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، اس ویڈیو کے اندر عورتوں کی نماز کے متعلق میں آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ اللہ کی بندیاں ہیں، اگر یہ مسجد میں آنا چاہیں تو تم انہیں منع نہ کرو۔ دوسری روایت عیدین کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی جوان لڑکیوں کو بھی عیدگاہ کے اندر لے کے آؤ، اور ان عورتوں کو بھی لے کے آؤ جو ایسے دنوں کے اندر ہیں جن میں اللہ تعالی نے ان پر نماز فرض نہیں کی، تو وہ عورتیں بھی عیدگاہ کے اندر آئیں اور مسلمانوں کی نماز دعا کے اندر جو ہے شامل ہوں۔ تو یہاں پہ دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے حوالے سے ہیں۔ تو سامعین محترم، عورت کیونکہ جو ہے بنیادی درس گاہ ہے، اگر ماں بے نماز ہوگی تو اولاد آگے کیسے نماز پڑھے گی؟ ماں کو نماز کے احکامات کا پتہ نہیں تو اولاد جو ہے نا وہ کیسے پائے تکمیل کی منازل کو طے کرے گی، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے۔ تو لہٰذا اپنی بیٹیوں کو دیندار بنائیں، اور ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آج جو ہے عورتوں کو صرف دنیا کی طرف روزی کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ انہیں دیندار بنایا جائے، دین کے احکامات سکھائے جائیں، کیونکہ ہماری یہ پہلی درس گاہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے معراج سے واپس آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو بلا کر خطاب فرمایا کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تعداد تم عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو عورتوں میں سے کسی عورت نے سوال کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے ہماری تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم دو کام ایسے کرتی ہو، دو عمل ایسے کرتی ہو جس کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ فرمایا کہ ایک، تم جو ہے اپنے خاوندوں کی، شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ دوسرا، تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو کہ تم نے مجھے دیا ہی کیا ہے، ساری زندگی میں ایسے ہی گزارتی رہی ہوں۔ اگر زندگی کے کسی لمحے میں بھی یہ جملہ آپ نے ادا کر دیا تو گویا کہ آپ ناشکری کے دائرے کے اندر آ گئی، تو لہٰذا اپنے شوہر سے اس حوالے سے معافی مانگے۔ دوسری بات نافرمانی کی جو ہے، تو جہاں سے شوہر آپ کو روک دے آپ نہ جائیں، تو یہ بھی شرعی معاملہ ہے، تو شریعت نے پابند کیا ہے، تو شریعت نے مرد کو اختیار دیا ہے، تو لہٰذا عورت کو بھی اس حوالے سے پابندی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا، جب لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اسے 6 یا 7 دن ماہواری کا خون کہا جاتا ہے، 6 یا 7 دن یہ خون آتا ہے گندگی کا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے عورتوں کو نماز نہ پڑھنے کی اجازت دی ہے، رخصت دی ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر نفاس کا خون، جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے، حاملہ ہونے کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو پیدا کرنے کے بعد تقریباً 2 مہینے تک پھر اس عورت کو جو ہے اجازت ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے۔ تو سامعین محترم، تیسری کنڈیشن جو ہے عورت کی، اسے جو ہے نا استحاضہ کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی وہ خون جو بیماری کی وجہ سے آتا ہے، یعنی رحم خراب ہو جائے اور عورت کو مسلسل خون آتا رہے، تو وہ اس حالت کے اندر کیا کرے گی؟ تو اس حالت کے اندر آیا کہ عورت کو نماز معاف ہے یا نہیں ہے؟ تو عورت کو اس حالت کے اندر نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ وہ عورت نماز ادا کرے گی۔ اور کس طرح ادا کرے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بیان فرمایا، کیونکہ اب یہ بیمار ہے تو 5 نمازوں کے لیے غسل کرنا اس کے لیے مشکل ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے آسانی بیان فرما دی۔ وہ کیا آسانی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت ظہر کی نماز کو لیٹ کر دے اور عصر کی نماز کو جلدی کر دے، یعنی 2 نمازوں کے لیے ایک غسل، یعنی ظہر اور عصر کے لیے غسل کرے گی، غسل کرنے کے بعد وضو کرے گی، ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی ادا کر لے گی۔ اسی طرح جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز، مغرب کی اذان ہو گئی، آپ
اب اس عورت نے نماز ادا نہیں کرنی، بلکہ جو ہے نا یہ عورت اپنی نماز کو لیٹ کرے گی، تاخیر کرے گی، دیر کرے گی، اور عشاء کی اذان سے پہلے جو ہے غسل کر کے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی ادا کر لے گی۔ 2 غسل کے ساتھ 4 نمازیں ہو گئی، تو صبح کی نماز کے لیے یہ عورت علیحدہ سے غسل کرے گی۔ تو یہ تھا عورتوں کی نماز کے حوالے سے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔